بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو انگلش 201 کا فائنل ٹرم پیپر شیئر کروں گا، جس میں اسٹوڈنٹس نے جس طرح سے پیپر شیئر کیا اسی طرح میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ کو پیڈ سورسز چاہیے، اسائنمنٹ، کوئزز، GDBs سلوشن اور انٹرنشپ رپورٹ رائٹنگ یا فائنل پروجیکٹس آپ بنوانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آج جو پیپر تھا اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی MCQs اور شارٹ کویسچن تھے وہ ہینڈ آؤٹس میں سے آئے تھے اور میرا پیپر جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی فائل نہیں پڑھی ہوئی تھی، میں نے جسٹ ہینڈ آؤٹس کو ریڈ کیا ہوا تھا۔ تو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ہر ویڈیو کے اندر یہی بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹس کو لازمی ریڈ کیا کریں۔ جو بھی پیپر آپ کا آ رہا ہوتا ہے کسی بھی ویڈیو میں سے نہیں آ رہا ہوتا، آپ کے ہینڈ آؤٹس میں سے آ رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہینڈ آؤٹس کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہی چیزیں آپ کی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کو اچھے سے پڑھا کریں، ان کو سمجھا کریں، کانسیپٹ کلیئر کیا کریں۔ اگر وہاں پہ کنسیپچول پیپر آتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ نے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے تو آپ کے جو پیپر ہے وہ لازمی اچھا ہو جائے گا۔ جیسے پری فیکس ہے وہ لازمی آپ لوگوں کے آتے ہوتا ہے۔ انگلش 101 ہے تو سفکس اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس میں بزنس رائٹنگ کے بارے میں کچھ کویسچنز آتے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو MCQs جو ہیں وہ سارے بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی میں سے آئے ہوئے تھے۔ اس میں سے رپورٹس، پروگریس رپورٹ، ایلیمنٹس آف پریپیرنگ رپورٹ، پرپز آف رپورٹ اور اسپیسیفکیشنز اینڈ اٹس ایلیمنٹس، یوز آف سیمی کولن، چوز دا کریکٹ سینٹینس، یہ بیسیکلی جو ہے نا اس میں سے MCQs یہ والے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے۔ اور اس کے بعد جو کویسچن تھا اس میں فل ان دی بلینکس تھا اور ارینج دا اسٹیٹمنٹس لائک DOS اور FTP HTML، یہ اسی طرح کے ورڈس دیے گئے تھے تو ان کو آپ نے فل ان دی بلینکس کے اندر ارینج کر کے لکھنا تھا۔ 2 کویسچنس ٹرو فالس کے تھے اور اس کے بعد لسننگ اینڈ اسپیکنگ کے کویسچن سے، اور باقی ان کو یاد نہیں تھا، مگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ ہینڈ آؤٹس کو اچھے سے ریڈ کر لو پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جو ہے نا دن کم ہے تو میں کس طرح سے کروں۔ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ دن کم ہے، ٹائم کم ہے، آپ بس ابھی سے شروع کر دیں تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ شارٹ کر کے اپنے نوٹس بناتے جائیں، ایک دن میں آپ جو ہے نا یہ ہینڈ آؤٹس کمپلیٹ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پیپر تھا اس کے اندر لانگ کویسچن تھا، ویژول ایڈس کے بارے میں فل ان دی بلینکس تھا، امپیریکل ریسرچ رپورٹ تھی، 5 پوائنٹس آف رائٹنگ پریزنٹیشن۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو رائٹنگ کا کہا تھا تو یہ 2 سوال آپ کی رائٹنگ میں سے ہی آ چکے ہیں۔ تو پریزنٹیشن کی جو 5 پوائنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹرو فالس تھی لانگ میں، وہ بھی رپورٹس اور ویژول ایڈس سے تھی مکس، ٹھیک ہے، تو یہ بھی رپورٹس میں سے ہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد انگلش 201 کا پیپر 9:30 بجے تھا۔ MCQs تھے، پنکچویشن، کریکٹ سینٹینسز اور فریزل ورڈس تھے، ٹھیک ہے، اور شارٹ کویسچن میں ٹرو فالس تھے، ایز، ہیو اینڈ کریکٹ پنکچویشن۔ تو بیسیکلی یہ جو آپ کا بزنس رائٹنگ ہے یہ یا اس کے اندر پنکچویشن وغیرہ کا جو ہے نا وہ زیادہ رول اینڈ ٹاسک ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے ریڈ کر دینا ہے۔ اسی طرح لانگ کویسچنس کے اندر آپ کا ٹرو فالس تھے، MCQs میں سب گرامر تھا، تو آپ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اپنا یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے۔ شارٹ میں ٹرو فالس لانگ کویسچنس میں تھا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس کو لائکس اینڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یہ کر لیں۔ فردر میں آپ کے ان کے سلوشنز بھی جہاں تک ہو سکے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹ رائٹنگ آپ کرتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کے 5 پوائنٹس کون سے ہیں۔ اچھا، لیکچر نمبر 31، ٹھیک ہے، یہ ویژول ایڈس کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ڈیفینیشنز بتائی گئی ہے، اس کے بہت سارے کویسچنز آ رہے ہیں، آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ریڈ کر لیں، اس کے اندر سے بہت سارے جو ہے نا کویسچنز آ رہے ہیں، تو اپنے اس کو ریڈ کر لیں گے تو آپ کا جو یہ والا
ایک دو کویسچن ہے یہ اچھے سے ہو جائیں گے. اچھا، پریزنٹیشن کو بنانے کے لیے 5 کون سے پوائنٹس ہونے چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں، پریزنٹیشن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جو آپ کے آڈینس ہیں ان کا نالج ہونا چاہیے، نالج آف سبجیکٹ ہونا چاہیے، یوز آف ٹائم ہونا چاہیے، ریہرسل آپ نے کرنی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پہ آ جاتا ہے آپ کا پرسنل اپیرنس اینڈ گرومنگ ہونی چاہیے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو جو نالج ہے اس کو آپ نے بریفلی ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو آڈینس ہے ان کا لیول کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا انٹرسٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو نالج آف دا سبجیکٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اسکرپٹ کیا ہے، مینوسکرپٹ کیا ہے. اس کو آپ کی میموری جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے، اچھی گرپ ہونی چاہیے آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر. یوز آف ٹائم اینڈ ریہرسل، ٹائم لیمٹس آر ٹو بی آبزرو، یعنی کہ آپ کو جو ٹائم لیمٹ دی گئی ہے اس کے اندر سے آپ نے اپنا جو ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر 15 منٹ دیے گئے ہیں اور آپ اس کو 5 منٹ میں ختم کر کے بیٹھ جائیں، یا پھر آپ اس کو آدھے گھنٹے میں لے جائیں. تو آپ اس کی ریہرسل کریں گے تو آپ کو ٹائم ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. پرسنل اپیرنس اچھی ہونی چاہیے آپ کی، جو ایک اچھا جو ہے نا گلو ٹائپ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پور ہائیجین کے ساتھ جا کے پریزنٹیشن دے رہے ہو. نہیں، آپ نے ایک اچھے جو ہے نا ڈریسنگ کے ساتھ، ڈیسنٹ ڈریسنگ کے ساتھ جانا ہے، اور نہ زیادہ کوئی اوور ٹائپ ہو، نہ ہی زیادہ کوئی اس طرح سے ہو کہ آپ لگے کہ آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اچھا ایک اپنا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن یہ آپ نے قائم رکھنا. اس کے بعد اورل پریزنٹیشن کے لیے بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ ایک تو پوز اور انتھوسیزم ہونا چاہیے، آئی کانٹیکٹ، یوز آف وائس اور یوز آف ٹائم. یہ 4 پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے اورل پریزنٹیشن کے لیے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ کی فارمل پریزنٹیشن کے بارے میں آ جاتا ہے. فردر بھی ہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کون سے امپورٹنٹس. لیکچر نمبر 26 کے اندر امپیریکل ریسرچ رپورٹ میں سے کویسچنز آ رہے ہیں. تو آپ نے اس کی جسٹ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ بیسیکلی امپیریکل ریسرچ رپورٹ کیا ہوتی ہے. اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں. ایگزامپلس کے اندر انہوں نے بڑا ڈیسنٹ وے سے آپ کو سمجھایا ہوا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیجئے گا تاکہ آپ جو ہے اگر اس طرح کا کویسچن آ جائے تو آپ ایزیلی آنسر کر سکیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 7 کویسچنس ہیں. ٹھیک ہے، 7 کویسچنس کو دیکھ لیجئے گا، یہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں. اور اسٹرکچر، سپر اسٹرکچر، اس کے یہ پوائنٹس آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور لاسٹ نمبر کیا ہے. تو یہ پوائنٹس بھی آ سکتے ہیں آپ کے جو ایم سی کیوزز ہیں اس میں سے بھی آ سکتے ہیں، اور ایون آپ کے شارٹ کویسچنس کے اندر بھی آ سکتے ہیں. ہوپ سو کہ ویڈیو کافی ہیلپ فل ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ہول آپ کے اس ڈگری کے اندر کافی ہیلپ فل ہوگا. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو ایزی اسائنمنٹ جی ڈی پی سے شیئر کرتا رہتا ہوں. ادروائز آپ کے پیپر بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جا دیجیے. اللہ حافظ.